السلام علیکم میٹرک کلاس اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہماری اسلامیات کی انشاءاللہ 7th کلاس ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ الانفال ہماری چل رہی ہے، اور سورۃ الانفال میں ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں، اور آج ہماری 7th کلاس ہے اور سورۃ الانفال کا چیپٹر نمبر 7 ہے۔ ٹیکسٹ بک میں آپ کو پیج نمبر 32 پر الدرس الثانی دال یہ 7 چیپٹر ہے، اس میں آیت نمبر 49 to 58 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو پیج نمبر 35 پر مل جائیں گے۔ یعنی ان آیتوں میں جو ٹاپکس گزرے ہیں وہ صرف 3 ٹاپک ہیں، تو میں صرف یہ 3 ٹاپک ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کے ترجمے میں آپ کو اس کی پوری ایکسپلینیشن مل جائے گی، اور ان 3 ٹاپکس، ان 3 سوالات کے جواب آپ کو فیصل ماڈل سے لکھنے ہیں، اور فیصل ماڈل کی پیج نمبر 47 پر آپ کو پہلے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو پہلا سوال کیا تھا کہ سورۃ الانفال کی ان آیات میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ منافقین کون تھے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، جب مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی، یہودی وغیرہ، تو انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ ملا لیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر کافروں نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دے کر تمہاری مدد کریں گے، تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن دل سے انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا، تو ان کو منافق کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ مسلمانوں، جب تم نے جہاد کی تیاریاں شروع کیں تو ان منافقین کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا تبصرہ تھا، یعنی انہوں نے آپس میں تمہارے خلاف کون سی باتیں بولی، تمہارا مذاق کیسے اڑایا۔ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو پہلا سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو میں آپ کو آن ورڈنگ میں بتا دیتا ہوں کہ منافقوں نے آپس میں بولا ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے خبتی بنا دیا ہے۔ خبتی کہتے ہیں پاگل بنا دیا ہے، یعنی یہ ان کا دین ان کو پاگل بنا رہا ہے، ان کی تعداد اتنی سی ہے اور یہ لڑائی کرنے نکلے ہیں سپر پاور مشرکین مکہ سے، ان کا تو تہس نہس ہو جائے گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس تعداد ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے۔ تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے لگے ہیں۔ منافقوں نے کیا بولا کہ مسلمان اپنے آپ کو خود مارنے لگے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو تباہ کرنے لگے ہیں، لیکن آخری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دلاسا دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، جو بھی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو پہلے سوال کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرسٹ ٹاپک کیا تھا کہ مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقوں نے کیا تبصرہ کیا، یعنی آپس میں کیا انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں بولی۔ اور دوسرا ٹاپک جو آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی۔ کفار سے مراد وہی منافق ہیں، یعنی منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کسی نے حملہ کیا مدینے پر تو آپ بھی ہمارا ساتھ دو گے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم مل کر لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان منافقوں نے عہد شکنی یعنی وعدہ توڑ دیا، یعنی جو عہد کیا ہوا ہے، جو وعدہ کیا ہوا ہے آپ کا ساتھ دینے کا، اگر یہ انہوں نے عہد توڑ دیا تو آپ کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ہدایت دی ہے؟ تو اس کوشچن میں وہ ہدایت بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کون سی ہدایت دی تھی کہ اگر یہ منافق عہد توڑ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہاں تک آپ کو پورا آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اگر یہ منافق جنگ کے دوران اپنا عہد توڑ دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بھی ان کے عہد کے پابند نہیں ہیں، یعنی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے عہد پورا کرنے کی، پھر آپ بھی توڑ دیں۔ اور جنگ کے دوران اگر یہ کافروں کے ساتھ یعنی کافروں کے شانہ بشانہ آپ کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئے تو پھر آپ ان کو قتل کریں، جہاں پر بھی یہ مل جائے آپ کو۔ انہوں نے خود عہد توڑا ہے، اور آپ بلند آواز سے یہ کہہ دیں کہ منافقوں تم نے عہد توڑ دیا ہے، اب میرے ذمہ بھی تم پر کوئی عہد نہیں ہے، اب میں تم سے لڑائی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں اگر ایسے کافر، ایسے منافق تم دیکھو جن کے ساتھ تمہارا عہد تھا، جن کے ساتھ تمہاری ایگریمنٹ تھے،
اور انہوں نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیے تو تم بھی وہ ایگریمنٹ توڑ دو اور ان کو قتل کرو، تاکہ جو لوگ جنہوں نے ابھی تک ایگریمنٹ نہیں توڑا وہ ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ اگر کوئی اور بھی ایگریمنٹ توڑے گا تو مسلمان ان کا یہی حال کریں گے۔ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو یہ پورا ٹاپک مل جائے گا کہ جن منافقین نے، جن کافروں نے عہد توڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ہدایت دی کہ ان کو قتل کرو، پھر وہ کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، اور ان کو ایسی سزا دو کہ اب کوئی اور کافر یہ جسارت نہ کرے عہد توڑنے کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک یہ ٹاپک مل جائے گا۔ اس کے بعد آخری جو اس چیپٹر کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسبات بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر میں فرعون جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس کی ہلاکت اور اس کی قوم کی ہلاکت کے کون سی ریزنز بیان کیے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا۔ تو 3 ریزن ہے، یاد رکھ لیں، آپ کو یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر مل جائے گا۔ 3 وجوہات کی بنا پر اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے اور اس کی قوم کو ہلاک کیا ہے۔ آل فرعون کا مطلب فرعون کی قوم کو۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جو اللہ نے آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اس نے ان کو جھٹلایا۔ تو اللہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کفار مکہ کو تنبیہ کر رہا ہے، دیکھو فرعون نے بھی اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اگر اب بھی تم اپنے نبی کی آیتوں کو، اپنے نبی کی باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہوگا۔ فرعون کو بھی اللہ نے اسی لیے برباد کیا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اب تم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ اور دوسری جو وجہ تھی، دوسرا ریزن تھا فرعون کو ہلاک کرنے کا، گناہ، کہ لوگوں تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ دیکھو فرعون نے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اس کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آج تم چوری کرتے ہو اور دیگر گناہ کرتے ہو، کون سے گناہ تمہارے اندر نہیں ہے، اگر تم گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ تمہارا حشر بھی فرعون جیسا کر دے گا۔ اور تیسرا جو آخری سبب تھا، ریزن تھا، وہ ظلم تھا کہ وہ بڑا ظالم تھا۔ لوگوں تم ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ، تم مظلوموں پر ظلم کرتے ہو، ناداروں پر ظلم کرتے ہو، تم اپنا طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ اگر تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، گناہ نہیں چھوڑے اور ظلم سے باز نہیں آئے تو تمہارا حشر بھی فرعون اور آل فرعون جیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو ان 3 وجوہات کی بنا پر ہلاک کیا تھا، سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو آپ کو یہ پورا ٹاپک یہاں سے یہاں تک مل جائے گا۔ تو اس چیپٹر میں ٹوٹل 3 ٹاپکس تھے، ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 7 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں بتایا کہ مسلمانوں جب تم نے جہاد کی تیاریاں شروع کی تو منافقین آپس میں کیا تبصرہ کر رہے تھے، تو اس کا ہم نے کور کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کافروں سے آپ کے معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنا ایگریمنٹ توڑ دیں تو آپ بھی ان کا ایگریمنٹ توڑ کر ان سے جہاد کریں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے ریزنز کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اور آخری میں آپ کو آیت کرنی ہے، آیت آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، یہ امپورٹنٹ آیت نہیں ہے لیکن لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت یہ رہی، دوسری آیت یہ رہی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنی ہے۔ اور مجھے چیک کرائیں، آج کا ہمارا 7 چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔